بھی حیرت سے تک رہے ہیں کہ آخر اس کلام کو کہے تو کیا کہے. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. لا ردیف اور قافیے کی یہ رانائیاں، لیکن نہ ہم اس کو ردیف کہتے ہیں نہ قافیہ کہتے ہیں. قرآن کی رانائیاں کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہرحال اللہ اللہ اختصار دیکھیں تو یہاں تک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اختصار کی انتہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اللہ. اور معنی کا حال یہ توجہ کرے، کسی کے کلام میں اتنے معنی نہیں. توجہ ہے آپ کی، جس کے رب کے کلام میں معنی. قرآن کا نزول بند ہو گیا، قرآن کا نزول بند ہو گیا، معنی کا نزول آج بھی غلاموں کے دل پہ ہو رہا ہے. ایسے ایسے معنی، زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے حی و قیوم کا. ایک مرتبہ سنا دوں آپ کو، والعصر ان الانسان لفی خسر. لوگ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکے، الگ الگ معنی، روز نیا معنی. کوئی بن کے تو دیکھے اس در کا غلام. ایک بار حضرت ابی بن کعب نے تلاوت کی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو بہت تھے. اس دن بیان یہ کیا والعصر زمانہ مراد ہے محبوب کا زمانہ ہے. والعصر عصر عصر اس سے نماز عصر بھی ہے، وقت عصر بھی ہے، لیکن میرے امام نے اس کا ترجمہ کئی تفسیر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر یہ لیا، زمانے محبوب کی قسم. والعصر کا مطلب محبوب تیرے زمانے کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ محبوب تمہارا زمانہ. خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی. آقا فرماتے خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو لوگوں نے کہا کرنی سے کیا مراد؟ مطلب میرے زمانے سے کیا مراد؟ توجہ ہے آپ کی. عاشق کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرنی سے کیا مراد؟ قرنی سے کیا مراد؟ وہ حضور کا وصال ہو گیا، زمانہ ختم کا نہیں. جب تک خلافت راشدہ قائم رہی حضور کا ظاہری زمانہ موجود رہا. کیونکہ حضور نے عصری نہیں فرمایا بلکہ قرنی فرمایا. کیونکہ عصری کہتے تو بھی کام ہو جاتا، قرنی کیوں فرمایا؟ قرنی 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 جس میں قاف ہے، را ہے، نون ہے، یا ہے، مطلب اس میں بھی 4 حروف ہیں. قرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ. تو قرنی کا مطلب کیا؟ تو عشاق کہتے ہیں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد. توجہ کریں، عشاق کہتے ہیں قاف سے مراد یہ صدیق کی قاف ہے. قرنی میں قاف، صدیق کی قاف ہے، را عمر کی را ہے، نون عثمان کی نون ہے، یا علی کی یا ہے. مطلب بتایا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے کو مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا. 4 یاروں کا زمانہ بھی میرا زمانہ. قرنی. اب جن کو خلافت راشدہ سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لے. 4 یاروں کے بغیر کسی کا نہ گزر ہے نہ کسی کا بسر ہے. اس لیے کہ جو 4 یار والا ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کے پیار والا ہے. جو 4 یار والا ہے وہی سچا اہل بیت والا ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. قرنی قرنی. پہلے ابو بکر کا قاف لایا گیا، پتا چلا پہلا زمانہ ابو بکر صدیق کا ہو گیا. بہرحال تو عرض کر رہا تھا والعصر زمانے محبوب کی قسم. اور فی ان الانسان لفی خسر. تو میرے آقا نے فرمایا اس سے مراد ابو جہل ہے. توجہ کریں قرآن کی طرف. اور بھی تفاسیر ہیں. یہ جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مومن سبلنجی سے پڑھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے.
ہاں تھوڑا سا حوالہ بھی میں آپ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہہ گئے، تو جہاں سے کہہ گئے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا، آپ کو کتاب ملے گی۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا انسان خسارے میں ہے، وہ تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں، لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ فرمایا پھر کیا کہا، ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے، وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے، وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے، وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضی مراد۔ چار یار کی شان قرآن یوں بیان، لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے چار یار، ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان۔ اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے۔ بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا تو قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز اتنی خوبصورت ہے، آواز چہرہ کیسا ہوگا، دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا، کیسا ہی تھا، کیسا تھا بتاؤں، آفاقہا گردیدم بہرے بتا ورزیدم۔ اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورى کہتے ہیں آفاقہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، پری پیکر نگارے سر و قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سقن پھول بدن پھول، یہ شان ہے۔ بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے، میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ اللہ طفیل نے کہا یہ شان، یہ انداز، یہ ادائیں، اللہ اللہ۔ نماز مکمل ہوئی، آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا، دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے، ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں، گفتگو کا انداز تو دیکھیں، کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے، زمانہ خرید لے۔ اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا۔ ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے۔ یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں، اس کو مولانا جمیل الرحمان کے دو مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی یہ طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ کیا حسن ہے کیا جمال ہے، زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر، توجہ کریں، زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے، اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے۔ اگر خرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے باقی حرمت میں لاکھوں سلام۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو ون نجم کی تفسیر بن جائے، اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت گیسوئے قرآن، تفسیر قرآن گیسویت، آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی۔ کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو،
آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو، اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی، اور کہتے روح تو قرآن ماں، میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے، ایمان توئی آپ بھی ایمان ہے، آپ بھی ایمان ہے۔ اور بریلی سے عبد الرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ما زلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں۔ فرمایا میں محمد ہوں۔ بھیا بیٹھو، تھوڑا ٹائم بچا لو، سردی کا خیال کرو، لوگوں کی ضرورت کا خیال، اللہ عمر دراز دے آپ کو۔ تھوڑا نعرے سے، تھوڑا ٹائم میرا بچا، کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں، حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے، لیکن میرا ٹائم بچا دو، جلدی ختم کرنا ہے، بہت دیر سے رہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو، تو یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے، میرے دل کی گہرا، آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے۔ جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے۔ کون ہے آپ؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں، آپ بھی محمد ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہا نماز پڑھو۔ پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو۔ اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد آج نماز نہیں، سب پڑھیں گے، مولانا نماز نہیں پڑھتا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضور بیزار ہے، کچھ کر لیں آپ، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا۔ حدیث تعبیر کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہاں وقت نہیں۔ فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان۔ بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے، غریب ہے، اس کو زکوٰۃ تک نہ دو، یہاں تک فرمایا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے بندو، کچھ ڈرو، خوف کرو۔ یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے۔ ہاں، شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ آپ یہ جو بہت سینہ سفر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے۔ نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے۔ اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا۔ فرمایا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو بہن نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو فرمایا یہی تعلیم ہے۔ وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بیٹھا تھا، روزن میں کہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن میری بات ہے، جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دیں۔ تو فیل قرآن سن کے مسلمان ہو۔ اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے۔ سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے۔ کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی۔ فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کرتے، ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا۔ صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ہوں، ایسا ظلم نہ کرو، محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو۔ ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، تو نشانی دے دی ہاتھ پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت، لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ہاں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔
ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے. اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے. یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے. میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے، لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا. پر یہ الگ عنوان ہے. تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا. حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے. اس طرح قرآن نے، بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو، ہائے ہے ہر بات پیاری. فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا. آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا، اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا. قرآن سے مدینہ فتح ہوا. مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو. اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. پتہ چلا قرآن فاتح تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے. قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ. لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو. اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہیں، حسین ہر جگہ ہیں، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے. میرے حسین نے تو بعد شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے، لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے. اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا. اہل بیت کا دامن پکڑو، اہل بیت کا. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ایمان لگتی گئی. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو. ہاں اچھی طرح خیال رکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے، اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے. اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو، کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے. یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے. اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے. لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو، صحابہ اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں، ان سے کسی سے نہیں پوچھنا، میں ذمہ دار ہوں. یہ بات یاد رکھو، اہل بیت سے خوب محبت کرو، ڈٹ کے کرو، بہت ٹوٹ کے کرو، بہت شدت سے کرو، محبت خوب کرو. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے. اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب، اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، اسی لیے تو بدنام ہے. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے، کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو، اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں.
اس لیے بے ادبی نہیں کرنا. آپ کو میری طرف سے گزارش, ورنہ لعنت پڑے گی, لعنت. صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا. کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں. ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے, بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے, کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا, وہ کافر ہو گیا. جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے, تو رسول اللہ کے اصحاب پاک, اس لیے تھوڑا خیال کرو. اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو. کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابسی ہو گیا, ذکر اہل بیت رابسی بنائے گا. افراط اور تفریط مت کرو. صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے, نعرے حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے. میں نے کہا عقل سے کام لو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی, بدعتیں رواج پانے لگی, اور اسلام میں غدار گھسنے لگے, اسلام کے غدار, اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے, تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو, تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے, علی کا ذکر کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے, اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے. ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ, نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر, نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار, اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا, تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے. ہاں, اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو, لیکن احترام صحابہ کے ساتھ. آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ, اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے. کیا ملنا ہے؟ ہاں, امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں, لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں, تیمور لنگ. اچھے بھی کے برے, بادشاہوں کا حال یہی تھا, اچھے بھی کرتے برے, کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے. جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا, ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں, ہم کس کے ذمہ دار ہیں, اس کے عمل کو نہیں. ہاں, تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا. اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کرے. بہت بڑھایا چڑھایا نہ کرے بادشاہوں کو, ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں, احتیاط سے. اچھا بھی کیا برا بھی کیا, سب نے الا ماشاءاللہ, چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے. تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے, اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے. تیمور کا انتقال ہو گیا. تیمور لنگ کا نہیں, توجہ شاید آپ کی, سردی, ہاں سردی غالب نہ آ جائے, کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا. ہائے ہائے ہائے, ان کا ذکر ہو رہا ہے, خدا کی عزت کی قسم, جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے, تقدیر بدلتا ہے, اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی بتا؟ خون رسول ہے, خون رسول ہے, اور نبی کے خمیر سے بنے. آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے, لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے. نبی کے خمیر سے آل رسول, بے دم یہی تو 5 ہے.
इनकी मुकम्मल तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खून रसूल, खमीर रसूल है। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर है, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज निजाबत पे लाखों सलाम। पार हाय सूफ, अगर उर्दू जानते हो यूपी वाले तो अल्लाह की कसम तवज्जो करें, बड़े मुशायरे सुने होंगे। पार हाय सूफ गुंचा हाय कुदुस। जो कहे ना कि अहले बैत का जिक्र लफ्जी बनाता है, उनसे कहना इसका मतलब बता। पार हाय सूफ गुंचा हाय कुदुस। और यहाँ उनको भी जवाब है जो कहते हैं सुन्नी जिक्र अहले बैत नहीं करते। मैंने कहा ये इमाम अहले सुन्नत का कलाम है, और सुन्नी जिस तरह खिल खिल के करता है उस किसी के बाप में क्या हिम्मत है करने की। सीना पीटने वालों की 300 साला किताबें एक तरफ और मेरे इमाम के ये 2 मिसरे एक तरफ, लेकिन हम गुलू नहीं करते। पार आए सूफ, मैं तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, वरना करता और खूब करता क्योंकि तालिब इल्म हूं। पार आए सूफ, उलमा से रुजू करना ना ताकि आप आए जाए भी तो इनके पास। पार आए सूफ गुंजाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की। फिर इसमें जाने अहमद की। जाने अहमद से मुराद रसूलुल्लाह की जान। इस पर तो बोलूंगा जरूर। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो रसूल जो सबकी जानों की राहत है, मेरे इमाम ने उस नबी की जान की राहत जिसको कहा है वो हुसैन और हसन की प्यारी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा मलके फिरदौस बरी खातूने क़यामत खातूने जन्नत सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद को कहा जाने अहमद की राहत पे लाखों। कौन कहता है कि मसलके आला हजरत वाले अहले बैत बयान नहीं करते हैं? आला हजरत ने कहा ना जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत। क्या बात है मेरे इमाम तेरी। तूतिए अस्फहां सुन कलामे रजा बेज़बां 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 है। ऐ रजा जाने अला दिल तेरे नगमों के निसार बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या। हमने कहा फजाइल अहले बैत और सहाबा बयान करने के लिए हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे हमारे लिए फतावा रज़विया फ़िक़ही मसाइल और हदीस में रहनुमाई करता है, कोई फतावा रज़विया तो सहाबा और अहले बैत में भी रहनुमाई कर रहा है। लेकिन कोई पढ़े आबिदा ज़ाहिदा तैयबा जाने अहमद की क्या कहें और क्या न कहें। भाई मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई, बस इतना कह दूँ। एक बात कहूँ, जब कोई बात नहीं बनती बयान करने में तो आदमी का आखिरी जुमला क्या बोलता है? क्या बोलता है आखिरी जुमला पता है? क्या बोलता है? आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते नहीं पता? हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं खाना कैसा बना। क्या पूछते हैं? अरे क्या बात है यार, मतलब सारी लुगत खत्म है। ये लोग भी कह रहे क्या बात है। भाई जब बात मुकम्मल बयान नहीं हो सकती और आदमी थक जाता है तो सब कुछ बोलने के लिए क्या कहता है? क्या खाना कैसा बना, क्या बात है, मेरा बच्चा कैसा लगा, अरे क्या बात है, बच्ची देखने गए थे रिश्ते के लिए कैसी लगी, क्या बात, ताजमहल देखा कैसा लगा, क्या बात है, एक सवाट
علوم و فنون کا ماہر مجدد پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے، مٹی پہ قلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے، فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں، اور جب ہدایت کے بخشش لکھتا ہے تو غالب اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے قلم کو دیکھتا نظر آتا ہے، اور داغ دہلوی کہتے نظر آتے ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقیہ مجدد متکلم مفسر دائی مدبر مفکر صوفی اللہ اکبر اپنے زمانے کا سرمد حسان الہند بلال ہند یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا، میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری روح نکل جائے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، میں نے کہا کس کی؟ تو کہتے ہیں اس چمنستان کرم کی، چمنستان کی نہیں، تمہاری عقل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیت ہے کس چیز کا نام۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی۔ ایک بات عرض کروں، یہ بات مکتے میں ہی کیوں گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناسبی اگر کوئی اور شعر ہوتا کہتا یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے۔ کیا بات رضا، اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے۔ بہت سے شعر اقبال کے آئے نا، یہ اقبال کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا بمصطفیٰ بارسا خیشرا کے دی، کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا، امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے، نام کے ساتھ بتایا یہ میرا ہی کلام ہے۔ اہل بیت کا سچا وفادار احمد رضا، اہل بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا، ارے 14ویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے، وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار ہوگا۔ وہ شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ میں، شاہ برکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام، بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے، غوث پاک کا ڈائریکٹ غلام نہیں کہتے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہو۔ کہتے کیا بات رضا، میرے امام کس کی؟ اس چمنستان کرم کی۔ چمنستان نہیں، چمنستان کرم۔ کون سا چمنستان کرم؟ نبی کا چمنستان کرم۔ اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا، توجہ کرے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو، یہ میری ہمت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی کا کس کی کا سارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دستار بندی ہوگی، بیٹھے دستار بندی ہوگی، ابھی بیٹھے بھائی، بتایا نا